بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیب کھول دیتی ہے۔ اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو وہ اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے 21ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 23ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 25ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 27ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے اور 29ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی رات ہے۔ کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی یہ عظمت والی رات ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آخری 5 طاق راتیں ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک بھی اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اور اگر آج چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا جا کے تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رب کریم سے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ سے ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال کو مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ اٹھاتے ہی ہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کو لیے، کامیابیوں کو لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور آپ سے کہتا کہ ان 5 طاق راتوں کی قدر کیجیے گا۔ ان طاق راتوں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اپنی کمر کس لو، ان 5 طاق راتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ آخری دنیا سنوارنے کی باتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں تباہ ہوا ہے، آج ان 5 طاق راتوں کا جو خاص عمل بتا رہا ہوں یہ صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہے۔ آپ چند منٹ میں یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، اسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرضدار ہو، کروڑوں کا قرض ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے اور یہ 3 کام کر لو گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔
آج قرضدار ہو کر سے نجات کے لیے پڑھ لو، آج بے اولاد ہو، کئی سالوں سے بے اولادی کے تانے سن رہے ہو، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دوستو اولاد رب کی طرف سے ہے، آج ان 5 طاق راتوں میں مرد پڑھ لیں، عورت پڑھ لیں، مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جس گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال کرتے ہی انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر بڑی چھوٹی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختص کی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا، ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال کرنے والا انشاءاللہ رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ رب نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں، دوستو صحابہ کرام کی عمریں تو بہت لمبی تھی، یہاں ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، عزیزہ و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب سب کے سب دنیا اور آخرت ان کی سنور جائے، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کامیاب ہو جائیں، سب کی زندگی آسان ہو جائے، تو دوستو میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا میرے کانٹیکٹ میں ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ وظیفہ شیئر کر دیا، کیونکہ میں رب کی رضا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کب اس جسم سے جان نکل جائے، لیکن کچھ تو ایسا کر جائیں کہ رب کی ذات بہانے سے ہی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ 5 طاق راتیں ضائع نہیں کرنی۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی ہمارے چینل اوکے کورس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو عمل کیا ہے، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کی ان 5 طاق راتوں کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات
آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے لیلۃ القدر کی رات میں ان 3 اعمال میں سے کوئی خاص بات، کوئی وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو دوستو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان 5 طاق راتوں میں کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو 5 راتوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پتہ نہیں کون سی رات ان میں سے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب دوستو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جب دل کرتا ہے پڑھو، لیکن یہ رمضان کی 5 طاق راتوں کی لیلۃ القدر کی راتوں کے یہ خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو مل ہی نہیں سکتا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام جس گھر میں کیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی فرشتوں کو زمین پر بھیجتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، حاجت کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور 5 طاق راتوں کے خاص اعمال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اسی کے کھلتے ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کی رات میں نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل 21ویں رات کو بھی کرنا ہے، 23ویں رات کو بھی کرنا ہے، 25ویں رات کو بھی کرنا ہے، 27ویں رات کو بھی کرنا ہے اور 29ویں رات کو بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ ہمیں 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ رب کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آخرت سنور گئی تو رب کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، جا تجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، ہر شے کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے، جسے ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ قدر کی پہلی آیت میں آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ دوستو یہ سورہ قدر ہے، میں آپ کو کوئی بنے بنائی وظیفے نہیں بتا رہا، میں رمضان کی 5 طاق راتوں کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے۔
وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل اور برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ قدر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر کسی کو سورہ قدر زبانی آتی ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ آپ نے سورہ قدر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر یہاں سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک میں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے اور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے ندامت شرمندگی سے مانگی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب دنیا اور آخرت سنور چکی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا۔ اگر اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کے لفظی معنی کو یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر میں اس کے ترجمے کو بھی ویڈیو میں شامل کر لوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ بات غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو دوستوں نقصان آپ کا اپنا ہے۔ میں نے رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کیا۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھو گے، انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، ملتا چلا جائے گا۔ دوستو یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ دوستو توجہ کریں، بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزاروں کروڑوں روپے سے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ دوستو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ آپ نے سورہ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھنا شروع کرنا ہے تو 10 حاجات کو لے کر بیٹھنا۔ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، یہ عظمت اور برکت والی راتیں ہیں۔ 10 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کرو گے تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنا شروع کرے گا، فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے اور 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران دل میں جو جو مانگتے چلے جاؤ گے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اس پر نہ نظر بد، حسد، جادو، جنات، دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ 3 اعمال کر لیجئے۔ سورہ قدر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے اور انشاءاللہ 10ویں بار سورہ قدر مکمل ہوتے ہی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، غیبی فرشتے آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کس کو ہوگا؟ جو 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ اب آپ نے ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے کے فوری بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آج آپ کو 3 کام بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، آج ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج کوئی رب کی رحمت کو، رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ 3 کام کیجیے گا، کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم توبہ قبول کروائیں، ہم رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کروائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کر آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو آپ نے پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگیے گا، وہ رب دینے پر قادر ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر شے کو پا لیا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو چکا، تمام پریشانیاں ختم اور ہر دعا قبول ہو چکی ہے، تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والے کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر کیجئے،
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکت اور رحمتوں و عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے انشاءاللہ وہ گھر بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے پانا چاہتے ہو، رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال، صرف یہ 3 اعمال ہی کر لو تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات کافی ہے۔ یہ 3 اعمال لیلۃ القدر کی رات کے خزانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو مستند اور جامع اعمال ہیں جو اللہ والے کیا کرتے تھے۔ ان راتوں میں آپ یہ 3 اعمال کیجئے گا، ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو عمل مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے گا، جو مانگو گے جتنا بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔